اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ به من عثرة اللسان وسوء المقام وخفة الميزان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین والصلاة والسلام على خیر خلقه اشرف الاولین والآخرین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، امروز درس دهم را شروع میکنیم. درس دهم بر صفحه 21. صفحه 21 درس دهم. اینجا یک سورت هست، سورت مسجد هست. چند تا حضرات نماز جماعت میخوانند و دو پسرها از دور مشاهده میکنند. یکی به دیگری میگوید چی میگوید؟ سلام یا مجید، حال شما خوبه؟ حال شما خوبه؟ این پرسش هست. حال شما خوبه؟ و مجید جواب میدهد، میگوید سلام حمید، من خوبم. سلام حمید، من خوبم. شما چطوری؟ یعنی شما چطور هستی؟ من خوبم. شما چطوری؟ شما چطور هستی؟ و حمید میگه منم خوبم. منم خوبم. منم خوبم. منم خوبم یعنی من هم خوبم. من هم خوب هستم. شما کجا می روی؟ شما کجا می روید؟ شما کجا می روید؟ شما کجا می روید؟ آپ کہاں می روید جا رہے ہیں؟ شما کجا می روید؟ می روید نوشتاری است. برای این گفتاری که هست آنیه. میرید. میرید باز هم گفتاری میرین. میروید تبدیل میشه در گفتاری و میرید یا بالعموم میرین. شما کجا میرین؟ شما کجا میرین؟ یعنی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میرا حال اچھا، میں ٹھیک ہوں. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شما کجا میرید؟ شما کجا میرین؟ در جواب این پاسخ آن مجید کی هست، میگه من
با اشاره بعید. من آنجا میروم نوشتاری است. همینطور که میروید نوشتاری است، اما گفتاری اینه. من آنجا میرم یعنی میرم. من آنجا میرم یعنی میں وہاں جا رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہے اس جگہ کی طرف. اب اس چیز کو دیکھے، یعنی اس شکل کو، اس صورت کو دیکھے، اس جگہ کو دیکھے. سوال پوچھ رہا ہے حمید، آن چه است کے بدلے آن چیه. آن چیه یعنی وہ کیا ہے؟ آن چیه. اس کے جواب میں مجید کہہ رہا ہے آن یک مسجد است. آن یک مسجد است. آن وہ یک مسجد است، ایک مسجد ہے. تو یہ نوشتاری، یہ بھی نوشتاری اور یہ بھی نوشتاری، یہ دونوں چیزیں. گفتاری اس کا کیا ہے؟ آن تو وہی ہے، یک کے بجائے یہ کہتے ہیں. یہ کیف کو گرا دیتے. آن یہ مسجد ہے، اس کے بدلے ہے لگاتے ہیں. آن یہ مسجد ہے، وہ ایک مسجد ہے. آن یہ مسجد ہے. آن کو کیا کرتے ہیں؟ آن کو آن کرتے ہیں. آن یہ مسجد ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آن نوشتاری ہے اور اس کا گفتاری آن ہے. یہ نوشتاری ہے، اس کا گفتاری یہ ہے. مسجد است نوشتاری ہے اور گفتاری یہ لفظ ہے مسجد ہے. آن یہ مسجد ہے. پھر وہاں وہ لوگوں کو دیکھ کے، اور ادھر دھیان ادھر رکھے، وہاں لوگوں کو دیکھ کے ہیں. یہ اب سوال پوچھ رہا ہے. کون سوال پوچھ رہا ہے؟ حمید سوال پوچھ رہا ہے. آن واحد، آنہا جمع. آن واحد، آنہا جمع. درخت واحد، درختها جمع. کتاب واحد، کتابها جمع. قلم واحد، قلمها جمع. یعنی جس چیز کے ساتھ ہا لگائے وہ اس کی جمع بن جاتے ہیں. آنہا، آن کے ساتھ وہ سب. کیستند، کیست کون ہے؟ کیستند وہ سب کون ہے. کیستی تو کون ہے. سمجھ رہا؟ تو اصل لفظ ہے کیست. انت اس کے ساتھ لگ کے جمع غائب بن جاتے ہیں. آنہا کیستند، آنہا کیستند. اس جملے کا یہ سارے کا سارا نوشتاری ہے اور اس کا گفتاری ہے. یعنی بولنے میں آنہا کیستند نہیں کہا جاتا ہے. آنہا کے بدلے اونا کہا جاتا ہے. اونا یعنی آنہا، اونا. تیز بولنے میں یہ ہا وغیرہ آ کا او بنتا ہے، اونا ہا کا ہا گر جاتا ہے. اصل میں لفظ ہے آنہا. کیستند کے بدلے ہمیشہ دال گر جاتے ہیں. آپ کو جیسے یہاں دال گر گیا، میرین بن گیا ہے نا. اسی طرح یہاں اونا نہیں، کیان، اونا کیان. آست تو گر ہی جاتا ہے، جیسے یہاں آست گر گیا ہے نا. اسی طرح دال گر جائے گا، نون باقی بچے گا. اونا کیان، اونا کیان.
Ona kian یعنی آنها کیستند. آنها کیستند. اور ساتھ میں پوچھتا ہے آنها. دوسرا جملہ پوچھتا ہے آنها چی میکنند. آنها چی میکنند وہ کیا کر رہے ہیں. آنها وہ سب. چی کیا کنند کر رہے ہیں. آنها چی میکنند می سے بنتا ہے رہے کر رہے ہیں. آنها چی میکنند. تو اس کا جو گفتاری بنے گا وہ بنے گا آنها کے بدلے آنا. چی رہے گا چی می بھی رہے گا یہی. کنند کا کنن بنے گا. آنا چی میکنند. اچھی طرح سے ذہن پہ بٹھا دیں. آنا چی میکنند وہ کیا کر رہے ہیں. اب جواب کیا ملے گا. جواب ملے گا وہ کون ہے. آنها. ان دونوں سوالوں کا جواب آنها یعنی اونا. نماز گزار. هستند. آنها یعنی اونا نماز گزار هستند. هستند کے بدلے یہاں جائے گا اونا نماز یا نماز گزارن. آنا نماز گزارن. هستند کے بدلے ان خالی اتنا ہے خالی نون. نماز گزارن. سمجھ رہی ہیں. ساتھ ساتھ میں یاد بھی رکھا کریں. اس کی فوٹو لیا کریں. یہ اس چیز کی بعد میں فوٹو رکھیں پرماننٹ رہے گا. آنا نماز گزارن. اور وہ نماز گزار ہیں کیا کر رہے ہیں. اونا دوسرے جملے کا جواب اونا یعنی آنها نماز جماعت کیونکہ آگے ان کے ایک مولانا بھی ہے لہذا اونا نماز جماعت میخوانن. یہ میخوانن کس کے بدلے ہے. میخوانن یہ گفتاری ہے. یہ میخوانن گفتاری. خوانن اصل میں ہے می خواندند. وہ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں. آنا نماز جماعت میخوانند. کیا کہے گا. آنا نماز با جماعت میخوانند. بریکٹ میں گفتاری ہے بریکٹ سے باہر نوشتاری جیسی ادھر ہر جگہ کہا. نوشتاری خواندند. نہیں سوری ایک منٹ میخوانند. خواندند پاسٹ ہے. میخوانند کا میخوانند بن جاتا ہے شارٹ کر کے. آپ اس کو ایک دو بار ایک کر کے آپ اٹھ کے پڑھیں گے تاکہ یہ بیٹھ جائے اور آپ کو پڑھنے کی عادت بھی پڑ جائے. سب سے پہلے سجاد اٹھے گا. یہ سب پڑھیں. پہلے سوال پھر جواب. یا ایسا کریں آپ سوال پڑھیں ادھر والے منتظر کھڑے ہو کے ادھر والے جواب دے گا. دو پڑھیں گے ایٹ اے ٹائم. دونوں اٹھیے. ایک حمید بن جائے گا دوسرا مجید بن جائے گا. اٹھیے بیٹھ کے ہی کوئی پرواہ نہیں. اٹھنے میں کیا قوت ہے. کوئی بات نہیں پڑھے. آپ دائیں والے ہیں. دائیں والے یہ سوال وغیرہ آپ کا اس طرف کی جوابات ٹھیک ہے کہ نہیں. چلیے. سلام یا مجید
سلام یا حمید من خوبم شما چطوری؟ شما شما کجا می روید؟ من آنجا می روم. ہاتھ سے اشارہ کر کے من آنجا میرا من آنجا می روم. میرا آپ بھی جو ہے نا گفتاری کہیں نوشتاری نہ پڑھیں. آن چیه؟ شاباش آن یہ مسجد ہے. شاباش. اونا کی اونا کینا کیان اونا کیان چلو آپ وہی اوپر والا کریں. اونا نماز نماز نہیں نماز نماز اونا نماز گزارن. گزارن. ہاں. گزارن. اونا چی می کنن؟ اونا نماز جماعت می خوانند. شاباش. اب آپ دو آپ یہ حمید ہیں اور آپ مجید ہیں. سلام یا آقا یا مجید. تھوڑا اونچا تھوڑا اونچا. من هم خوبم شما کجا میروید؟ ایک منٹ شما کجا میرین وہ آخر والا یا میرید اصل میرین پڑھنا ہے. من آنجا میرم. این چیه؟ آن یه مسجده. اونا اونا کیان اونا کیان آنها نماز گزارن. آنها چه میکنند؟ اونا چه میکنند؟ آنها نماز جماعت میخوانند. شاباش. سمجھ آ گئی نا بات. چلیے تو بائین صفحه 21 تمام شد و این یک گفتگو بود. این بود یک گفتگو بر صفحه 21. حالا میاد یعنی میآید. حالا میاد صفحه 22. حالا صفحه 2 میاد 22. صفحه 22 درس دهم نگارش. ببین و بنویس. ببین و بنویس. دیکھو اور لکھو. بنویس لکھو. نگارش یعنی ریکارڈنگ. جو آپ وہاں خالی جگہ ہے اس پر آپ ریکارڈ کریں گے اپنا جو کچھ ہے. ریکارڈ کرنا ثبت کرنا. نگارش نے ثبت کرنا. نگارش جیسے تصویر آدمی بناتا ہے اس کو ثبت کرتا ہے. ہاں اول عین لکھے یہ سب کچھ. عین 3 بار. عین ادورا. عین ادورا. پہلا حصہ جب لفظ کے ابتدا میں ہوگا. پھر بائیں طرف جب ابتدا کے آخر پہ ہوگا تو پورا عین. لکھیے. آپ کیوں نہیں لکھتے؟ ہاں کیا چھو کیا چھو نا کات کیا چھو نا والچر کیا گو ویل چیئر. اچھا والچر یہ چھنا انگریز بولان. اس کت پتہ چھ انگریز. مے چھ پتہ چھ خوشحال ظہرک. والچر چھنا عقاب. لیکت اچ بون کنی شت لیکت عقاب. ہاں ایگل اس ونان عقاب. یہ پورے جنر تمن ہند ناو. آپ لکھیں. آپ کیوں نہیں لکھ رہے ہو؟ آئن 3 بار لکھے ادورا اور فل آئن لکھیں 3 بار. پھر آئن کی دوسری شکل بیچ میں ہوگی. اس کے نیچے اتھے پڑھ لکھو. اچھو اتھے پڑھ لکھو. آئن بیچ میں جب ہوگی پہلے کوئی حرف ہوگا بعد میں ہوگا دوسرا حرف بیچ میں یہ آئن ہوگا. 3 بار لکھنا ہے. اور پھر
جب آخر پر عین ہوگا تو کیسے ملے گا عین؟ آخر پر عین ہوگا، کبھی ایسے لکھتے ہیں اور کبھی ایسے. ابتدا میں ایسے اور آخر پر سیدھا یوں، اور بیچ میں آئے تو یہاں سے کوئی حرف یہاں سے آگے چلے گا، اور آخر پر کبھی آئے تو دو طرح سے لکھا جاتا ہے. یہاں سے کوئی حرف ہے اس طرح لکھا جاتا ہے، یا آگے کوئی ہے جیسے با اس طرح لکھا جائے گا یا اس طرح لکھا جائے گا. عین دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے، ایسے بھی اور ایسے بھی. بیچ میں ہوگا تو ایسے لکھا جائے گا، ابتدا میں ہوگا تو ایسے سیدھا لکھا جائے گا. عین کا سرا سمجھ رہے نا. اور عین کے بعد غین کی بھی یہی صورت ہے. ابتدا میں ہوگا تو خالی اتنا سا لکھا جائے گا، اور بیچ آخر پر ہوگا تو یا یوں لکھا جائے گا، بیچ میں ہوگا تو عین کی طرح غین یوں لکھا جائے گا، آخر پر ہوگا تو ادھر سے آئے گا لفظ اور یوں، یا ادھر سے آئے گا تھوڑا اوپر اور یوں لکھا جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ تین صورتوں میں لکھنے کی کس جگہ آئے گا اسی کے مطابق لکھا جاتا ہے. اسی کی پریکٹس ہے یہ. اور قاف میں بھی اسی طرح. فے اور قاف میں کوئی خاص مشکل نہیں ہے. فے اور قاف میں کوئی مشکل نہیں ہے. ہیچ مشکلی نیس. تو اس کے بعد لفظ، یہ لفظ بھی تین بار ہر کوئی لکھنا ہے. برف، چراغ، عقاب، اور غطار. تو صفحه 22 تمام شد. صفحه 23 درس دوم نگارش ببین و بنویس. ببین یعنی دیکھو. ببین فعل امر. ببین و بنویس. ببین لکھو، بنویس. ببین دیکھو، بنویس لکھو. ببین و بنویس دیکھو اور لکھو. نگارش یعنی ریکارڈنگ، ریکارڈ کرنا. اسی طرح لکھیں. خاف ابتدا والا ادھورا اور بائیں طرف پورا کاف. اس کے نیچے گیاف دائیں طرف ادھورا اور بائیں طرف پورا. لام بھی اسی طرف دائیں طرف ادھورا اور بائیں طرف پورا. میم کا بھی سرا ہی صرف ادھورا ابتدا میں اگر ہوگا اور آخر پر پورا اگر لفظ کے آخر میں ہوگا. اس کے بعد نیچے کچھ لفظ ہیں. لب شکل سے لگتا ہے لب ہے، ایسے ہوگا لوب. اگر شکل لوب کی ہوتی تو پھر لوب پڑھنا تھا، لیکن اس میں شکل لب کی ہے. لب. لپس لوب رخسار. آپ نے یہ تو پڑھا ہے، آپ کیوں بھول جاتے. پھر سگ اور پھر کھیف. پھر کفش. اس کے بعد مگس شاید آپ نے ابھی نہیں پڑھا. تو مگس کے معنی ہیں مگس یعنی مکھی، کوئی بھی مکھی. مگس مکھی، شہد کی مکھی، کامن فلائی، جو بھی مکھی ہوگی مگس کہتے ہیں. مگس. جنگل. صفحه 23 تمام شد.
صفحہ 24 جلدی میں لکھے. نون ادھورا, نون پورا آخر پر, واو واو پورا کیونکہ ابتدا میں واو نہیں آتا ہے, اس لیے ہمیشہ آخر پر آتا ہے, تو اسے ایسے ہی لکھا جاتا ہے ہر جگہ. خا ابتدا میں بھی آتا ہے اور بیچ میں بھی آتا ہے. پھر دوسرے قسم کا ہے, یہ دو چشمی ہے, دو چشم والا ہے. اور دوسرا ہے عام ہے, اس کو ابتدا میں یوں لکھتے ہیں اور آخر پر ہو تو ایسے لکھتے ہیں, جیسے چیے میں ہم نے یہاں لکھا, چیے یہاں لکھا نا, تو ایسے ہی. پھر یہ ابتدا میں ہوگا, یہ والی شکل ہوگی 2 نقطے, آخر پر ہوگا یہ بغیر نقطوں کے. اس کے نیچے کچھ لفظ ہیں, ایک ماہ, ایک ہولو, ایک تہران, ایک گیلاس, ایک ہندے وانے, ہندے وانے. یہ لفظ آپ نے پہلے ہی پڑھے ہیں, تو اس کے ساتھ ہی صفحہ 24 تمام شد. صفحہ 25 درس دوم, اس میں صرف لفظ ہیں. نگارش پھر بھی یعنی ایسے ہی لکھنا ہے, ایک بار ساتھ میں لکھنا ہے. یخ ہے ساتھ میں خالی جگہ ہے, اس پہ لکھنا ہے یخ یخ. قرآن قرآن, تو لہذا نگارش کے ساتھ میں ببینید و بنویسید. یخ یخ. قرآن قرآن. برگ برگ برگ. قارچ قارچ. قارچ پڑھا نہیں ہے شاید آپ نے, قارچ یعنی مشروم. قارچ قارچ. قارچ کو کشمیری میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح, قارچ مشروم. اردو میں کیا کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں. قارچ یعنی مشروم, اردو میں کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا, ڈکشنری میں دیکھو اپنے موبائل پر. قارچ یعنی مشروم. چشم, اس کے نیچے چشم, اور بائیں طرف لاغر, یہ آپ نے پڑھا ہے. شمع دائیں طرف, بائیں طرف پردہ. کودک, کودک پڑھا ہے بچہ, کودک. کعبہ. گرگ, گرگ یعنی گرگ پڑھا ہے, گرگ بیڑیا. گرگ یعنی بیڑیا, گرگ. گرگ یعنی بیڑیا. بھیڑیا بھیڑیا بھیڑیا, بیڑیا نہیں بھیڑیا, 2 چشم والا بھیڑیا. اس کے بعد دندان, دانتوں کو کہتے ہیں جمع میں. سنگل پر کرنا ہو تو دندے, دندے ایک, دندان بہت سارے. بارون, باران نہیں بارون. اور اس کے بعد عقرب, عقرب پڑھا ہے, عقرب بھی شاید نہیں پڑھا ہے. عقرب یعنی بچھو, عقرب یعنی بچھو, بچھو عقرب. گلابی یہ پڑھا ہے آپ نے, پنک کلر. مغازے, مغازے پڑھا ہے دکان. ہاں, تب صفحہ 25 تمام شد. صفحہ 26 نگارش. درس دوم نگارش, ببین و بنویس. ابرو, لثه, آج, توپ. احمد نام. ستاره, سعید نام. مسجد, بشقاب. پرتقال, پرتقال. گل, تیہ, لیلا نام لڑکی کا. قضا, اصغر لڑکے کا نام. جوجے, چکن. کلاس, کلاس, کلاس. عینک. قاشق. عروسک, عروسک بھی شاید نہیں پڑھا ہے. گڑا یا گڑیا, گڑا گڑیا, گڑا یا گڑیا. باین درس دوم تمام شد. انشاءاللہ فردا درس 11 انشاءاللہ.